آج رامین کالج جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان سی جگہ پر اسے کچھ لوگ دکھائی دیے جو کسی کو مارنے میں مصروف تھے۔ قریبی ایک شخص کھڑا تھا، چہرے پر بے نیازی، سر جھکائے غصے میں مبتلا، اور ان لوگوں کو گھور رہا تھا جو معصوم شخص پر تشدد کر رہے تھے۔ رامین کو یہ سب کچھ بہت غلط لگا، لیکن اپنی فطری جرأت کی بنا پر وہ آگے بڑھ گئی اور اس شخص سے بول پڑی کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ لوگ اس معصوم کو مار رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو روکنے کی بجائے آپ اس شخص کو گھور رہے ہیں۔ آپ کے دل میں ذرا سی بھی رحم نہیں ہے؟ ذریعام اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک سے حیران ہو گیا۔ وہ اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر اس کا چہرہ معصومیت سے بھرپور نظر آیا۔ سفید رنگت، ہلکا سا گلابی پن اور خوبصورت آنکھیں۔ لڑکی کی عمر شاید 17 یا 18 سال ہوگی۔ ذریعام اس کی خوبصورتی میں مہو تھا، مگر ہوش میں تب آیا جب رامین نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، اور ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ اے لڑکی، جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں تاکہ وہ تم لوگوں کو سبق سکھائے جو اس معصوم کو مارنے پہ تلے ہو۔ تم جیسے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، کمزور انسان کو دیکھ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو اور اپنے ساتھ درجنوں گارڈز لے کر گھومتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم لوگ بہت طاقتور ہیں۔ اگر تم اتنے بہادر ہو تو اکیلے کیوں نہیں آتے؟ ذریعام نے اس کی باتوں پر غصے میں آ کر اپنی جیب سے گن نکالی اور رامین کی گردن پکڑ کر گن اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ اس کی آواز سرد اور خطرناک تھی۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہ گن کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں اتار دوں گا۔ اب چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں ختم کرنے میں۔ میری نظر میں تمہاری زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ گن دیکھ کر رامین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی اور پھر تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی کالج پہنچی۔ اسے ابھی بھی کانوں میں گولیوں کی آواز گونج رہی تھی جب اس نے اس شخص کو مارا تھا۔ رامین نے کالج جا کر ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ کالج جا کر وہ سیدھی کلاس میں جا بیٹھی، چپ چاپ جیسے زبان کو تالے لگے ہو۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف ابھی بھی واضح تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ تبھی نمرا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رامین ایک دم سہم کر چونک گئی۔ ارے رامین، کیا ہوا ہے یار؟ ایسے چونک کیوں گئی؟ اور تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نمرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رامین نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ سر میں درد ہے۔ نہ جانے کیوں وہ نمرا سے بھی اصل بات چھپا رہی تھی، یا شاید وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سارا دن اس نے بے دہانی میں ہی لیکچر لیے۔ جب کالج سے گھر جانے کا وقت آیا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اسے پھر اسی راستے سے گزرنا تھا۔ لیکن رامین نے خود کو حوصلہ دیا، جتنی بھی صورتیں اسے یاد تھی وہ سب پڑھ ڈالی۔ دل میں ورد کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے لگی۔ جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں صبح اس نے وہ خوفناک منظر دیکھا تھا تو اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی خون، نہ ہی کوئی شخص، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے آس پاس جا کر دیکھا، لیکن ہر چیز معمول پر تھی۔ یہ منظر اس کے ذہن کو اور الجھا گیا۔ دوسری طرف ذریعام شاہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سرد مہری تھی اور آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اچانک اس کے خیالوں میں رامین کا چہرہ ابھرا، وہی آنکھیں، وہی بے باکی، وہی بے خوف لہجہ۔ ایک لمحے کے لیے ذریعام شاہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی انجان سا جذبہ دل کی دیوار سے ٹکرایا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور چہرے پر دوبارہ وہی سنجیدگی چھا گئی۔ ذریعام شاہ نے سر کو ایک جھٹکا دیا، جیسے خود کو کسی خیال سے نکالنا چاہتا ہو۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ قدموں کی چاپ اور فرش پر بھوٹوں کی دھمک اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ اچانک وہ رکا اور میز پر رکھا سگریٹ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دھواں حلق سے نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں رامین کا چہرہ دوبارہ ابھرا۔ اسے یاد آیا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا، کس قدر نڈر انداز میں اس کے سامنے آ کر بولی تھی۔ اس کی باتوں میں نہ کوئی ڈر تھا، نہ لحاظ، جیسے وہ کسی عام لڑکے سے بات کر رہی ہو، جبکہ وہ ذریعام شاہ تھا، اس دنیا کا نامور، بے رحم اور خطرناک انسان۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے اور وہ لڑکی جیسے اسے کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ اس کی ہمت نے ذریعام کو ایک لمحے کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تبھی تو اس نے غصے میں آ کر اس پر گن تان دی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے بعد وہ گولی نہ چلا سکا، ورنہ ایسا موقع وہ کبھی نہ چھوڑتا۔
وہ لڑکی رامین، وہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، جیسے کسی انکہی کہانی کی شروعات ہو رہی ہو، جیسے تقدیر نے اس کے راستے میں کوئی امتحان لا کھڑا کیا ہو۔ دوسری طرف رامین گھر پہنچ کر بھی سکون میں نہ آ سکی۔ ماں نے کچھ پوچھا تو اس نے بہانہ کر دیا کہ نیند پوری نہیں ہوئی، بس تھکاوٹ ہے۔ رات کو وہ بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر بار بار آ رہا تھا، وہ آدمی جسے مارا جا رہا تھا، وہ جو خطرناک نظر آتے لوگ تھے، اور وہ ایک شخص جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ وحشت اور غصہ تھا۔ اور وہ لمحہ جب اس نے گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی تھی، رامین کے جسم میں جرجری سی دوڑ گئی۔ اس نے کمبل اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے ان لمحوں کو خود سے دور کرنا چاہتی ہو، لیکن جتنا وہ بھاگتی یہ یادیں اتنا ہی اس کا پیچھا کرتی۔ آخر کار نیند نے اسے تکن کے عالم میں آ گھیرا۔ صبح ہوئی تو رامین کی طبیعت اب بھی خراب تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کالج جانے کو، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر نکل گئی۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں پڑھتی رہی، بس یہی دعا کہ آج کا دن پچھلے دن جیسا نہ ہو۔ کالج پہنچی تو نمرا پھر اس کی طرف لپکی۔ یار، آج بھی تم بہت پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ رامین نے زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے تکن ہو رہی ہے۔ مگر نمرا نے محسوس کیا کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی کلاس شروع ہو گئی۔ زرام شاہ نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرو، نام پتہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی رعب اور حکم کا انداز تھا۔ آدمی نے سر ہلا کر ہاں کی اور فوراً کام پر لگ گیا۔ زرام نہیں جانتا تھا کہ اسے رامین سے کیا دلچسپی ہو گئی ہے، بس یہ احساس عجیب سا تھا، نہ نفرت نہ پسندیدگی، بس جیسے وہ اسے سمجھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شام تک زرام کے آدمی نے آ کر تمام معلومات لا کر اس کے سامنے رکھی۔ لڑکی کا نام رامین تھا، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی۔ باپ ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر ہے، اور ماں نے بھی سلائی کڑھائی کر کے اس کی پرورش کرنے کے لیے اپنے شوہر کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ وہ شہر کے کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے۔ زرام شاہ خاموشی سے تمام معلومات سنتا رہا، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، لیکن دل میں کچھ الگ سا ارتعاش ضرور تھا۔ ایک لمحے کو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کسی انجانی دلچسپی نے اسے چھو لیا ہو۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب مزہ آئے گا، آخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا مجھے کافی عرصے سے انتظار تھا۔ بہت جلد ہی میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہنس کر یہ سب سوچتے ہوئے اس نے ایک جاندار کہکہا لگایا۔ اگلے دن جب رامین معمول کے مطابق کالج پہنچی تو کالج کے سامنے کھڑی ایک گاڑی اور اس کے سیاہ شیشوں کے پیچھے کھڑا وہی چہرہ دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، خوف نے جیسے خون کو جمنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا، آنکھوں میں اعتماد کی جھلک لائی، چہرے پر بے نیازی سجائی اور قدم مضبوطی سے کالج کے دروازے کی طرف بڑھا دیے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس شخص کی موجودگی اسے کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ زرام شاہ جو سیاہ شیشے نیچے کر لے اسے دیکھ رہا تھا، ایک لمحے کو چونک گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر گھبرا جائے گی، خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ لڑکی اس کی توقعات سے مختلف نکلی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا وقار اور خاموش چیلنج تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تم سے ڈرتی نہیں۔ زرام کی آنکھوں میں تجسس مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا اور خاموشی سے رامین کو دیکھتا رہا۔ رامین کی نظریں ایک پل کو اس سے ٹکرائی اور پھر وہ نظریں پھیر کر کالج میں داخل ہو گئی۔ زرام وہیں کھڑا رہا، اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہا، جیسے کسی انجانے سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ اگلے چند دن رامین نے خود کو مکمل طور پر پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے خوف کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص زرام شاہ عام انسان نہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ وہ آنکھیں جو وحشت، سرد مہری اور طاقت سے بھری ہوئی تھی، بار بار رامین کے ذہن میں ابھرتی تھی، مگر وہ خود کو ہارنے والی نہیں تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی خوف کے آگے جھکے گی نہیں، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آزمائش ابھی باقی ہے۔ کچھ دن بعد کالج میں خبر پھیلی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک نیا لیکچرر آ رہا ہے، پروفیسر زرام شاہ۔ پورا کالج اس نام کو سن کر حیرت میں تھا۔ نام نیا تھا، چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر جتنا تعارف ملا وہ سب کافی پروفیشنل اور متاثر کن تھا۔
جب وہ دن آیا کہ زرام نے پہلی بار کلاس لینی تھی، تب رامین کو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ جب دروازے سے داخل ہوا تو رامین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی روب، اور اب وہ ان کا استاد تھا۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی جب اس نے گہرے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام زرام شاہ ہے اور اب سے میں آپ لوگوں کو سوشیالوجی کے کچھ نئے نظریات پڑھایا کروں۔ رامین نے ضبط سے اپنے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں بند کی اور گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ کھیل عام نہیں رہا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے اسے گن پوائنٹ پر دمکا چکا تھا، اب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ زرام شاہ نے کلاس میں سب کو ایک ایک نظر سے دیکھا اور جب رامین کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی، ایک چیلنج، ایک اشارہ، جیسے کہہ رہا ہو اب دیکھتے ہیں تم کب تک مجھ سے نظریں چراتی ہو۔ اگلے دنوں میں زرام شاہ مکمل طور پر لیکچرار کے روپ میں ڈل چکا تھا۔ اس کا انداز بے حد متاثر کن تھا، گہری آواز، پر اعتماد لہجہ اور علم سے بھرپور انداز جس نے جلد ہی سب اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ مگر رامین وہ واحد لڑکی تھی جو اس کی موجودگی سے بے چین تھی۔ وہ جسے سب پروفیسر کہہ رہے تھے، اس کی نظروں میں وہ اب بھی ایک خطرناک انسان تھا۔ وہ کوشش کرتی کہ اس سے نظریں نہ ملائے، کوئی سوال نہ کرے اور حد سے زیادہ خاموش رہے، مگر زرام شاہ تو جیسے اس کی خاموشی کو چیلنج سمجھ رہا تھا۔ وہ بار بار کلاس میں زیادہ سے زیادہ رامین سے سوال کرتا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس کا نام پکار کر بلاتا، مس رامین آپ ہی بتائیں۔ وہ چونک جاتی پھر خود کو سنبھال کر جواب دیتی۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ ہوتی مگر آنکھوں میں ڈر نہیں۔ یہ بات زرام کو حیران بھی کرتی اور ایک انجانے جذبے کو چنگاری بھی دیتی۔ ایک دن جب کلاس ختم ہوئی تو سب اسٹوڈنٹس نکل گئے لیکن رامین اپنی چیزیں سمیٹنے میں لگی رہی۔ تبھی زرام شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے رامین، بہت بہادر ہو گئی ہو، ڈر نہیں لگتا اب؟ رامین نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈر اب بھی لگتا ہے مگر میں نے سیکھ لیا ہے کہ ڈر سے لڑنا پڑتا ہے۔ زرام اس کے جواب پر ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ دلچسپ ہو تم، بہت دلچسپ، رامین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ کے نزدیک دلچسپ کا مطلب شاید مختلف ہے۔ زرام نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر گہری سی اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا، مگر رامین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے گھر چلی گئی۔ اگلے چند دنوں میں رامین نے زرام کی رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ اب اس سے نرمی سے بات کرتا۔ آج ہم لوگ پڑھائی نہیں کریں گے، بس ویسے ہی گپ شپ کرتے ہیں، کچھ اپنے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ساری کلاس خوش ہو گئی اور سب ہی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ سب رامین سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ زرام رامین کو مسلسل نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جس سے رامین کو کوفت ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے زرام کی طرف دیکھا۔ سر اگر گپ شپ ہی کرنی ہوتی ہے تو گھر پر رہ کر لیا کرے، یوں کالج میں آ کر اپنا اور اسٹوڈنٹس کا ٹائم ضروری ویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ رامین کی بات سن کر سب اسٹوڈنٹس کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ رامین کی طرف حیران ہوتے دیکھنے لگے۔ زرام اس کی حالت دیکھ کر اور اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ گائز، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ دل میں اتر جاتے ہیں اور پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ زرام کی بات سن کر رامین نے لب بینچ لیے اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ پورا ٹائم خاموش ہی رہی، دوبارہ بولنے کی غلطی نہیں کی کہ مبادہ کچھ اور سننے کو نہ ملے۔ زرام شاہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو خاطر میں نہ لایا تھا، آج رامین کی آنکھوں میں چھپی خوف زدہ مگر مضبوط چمک میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف انجانی کشش سے کھینچا جا رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ زرام شاہ کے ظاہری سکون کے پیچھے ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ جو دن بھر کالج میں پروفیشنل، سنجیدہ اور متاثر کن استاد بن کر گھومتا، راتوں کو تنہا بیٹھ کر کسی پرانی یاد میں کھو جایا کرتا تھا۔ اس کے گھر کے ایک کمرے کی دیوار پر ایک تصویر ٹکی تھی، ایک ایسے انسان کی تصویر جس کے چہرے میں بے حد مشابہت تھی رامین سے۔ بس کچھ دن اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کو برباد کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے سوچا۔ وہ تصویر زرام کے دل میں چھپے سب سے گہرے راز سے جڑی تھی۔ کئی سال پہلے زرام شاہ صرف ایک عام لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی ماں ایک بہادر، باوقار عورت تھی جس کا تعلق ایک متوسط مگر غیرت مند خاندان سے تھا، مگر اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا
کہ اس نے ایک امیر طاقتور انسان سے محبت کی اور پھر اس محبت کی سزا بھی پائی۔ زیام نے اپنی ماں کو تڑپتے روتے اور ہر روز معاشرے کے طعنے سننے کے بعد مرتے دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی، اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے ان دونوں کو دنیا کی رحم اور کرم پر چھوڑ دیا۔ لیکن چھوڑنے کے بعد درابشاہ کچھ عرصے میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جس لڑکی سے اس نے دوسری شادی کی وہ ہی اس کی جان لینے کا سبب بن گئی، کیونکہ وہ ایک لالچی لڑکی تھی۔ لیکن پھر زرام نے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ اس قابل ہو گیا تو اس نے اس عورت کو ڈھونڈ کر اسے زندہ دفنا دیا۔ زرام نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی ماں کی بے بسی، لوگوں کی باتیں اور اس آدمی کا غرور، وہ سب اس کے دل میں زہر بن کر اتر گیا تھا۔ وقت گزرا، زرام شہر آیا، تعلیم حاصل کی، طاقت بنائی، دولت کمائی اور اپنے اندر کی نفرت کو کبھی مرنے نہ دیا۔ اور یہی وہ حقیقت تھی جس نے زرام کو رامین کے قریب کر دیا، کیونکہ رامین اس شخص کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ آج ایک صفاک درندہ بنا تھا۔ ہاں، یہی وہ سچ تھا جس نے زرام کے دل میں آگ لگا رکھی تھی۔ وہ رامین کے خون کو پہچانتا تھا، اس کی آنکھوں، بات اور لہجے میں اسے اس شخص کی جھلک نظر آتی تھی جس نے اس کی ماں کی زندگی برباد کی تھی۔ اس لیے جب پہلی بار اس نے رامین کو دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، خالص نفرت، وہ بس بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ رامین کی سادگی، اس کا حوصلہ، اس کی معصومیت اور جرت زریام کے دل کی دنیا کو ہلا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے انتقام کا نشانہ بنی تھی۔ وہ رات جب وہ تصویر کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ماں، میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں اس شخص کو تکلیف دوں گا، اسے رلاؤں گا۔ ہاں ماں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ دن دور نہیں جب میں آپ کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ زرام شاہ کے دل میں پہلی بار ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، انتقام اور احساس کی جنگ۔ مگر رامین کو کیا خبر کہ وہ جس شخص کو صرف ایک سخت مزاج استاد سمجھتی ہے، وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بننے والا ہے۔ زرام شاہ کا ماضی محض دردناک نہیں بلکہ لہو رلا دینے والا تھا۔ اس کی ماں نے محبت کی، وہ بھی اس شخص سے جو مال و دولت، طاقت اور نام کا مالک تھا، مگر محبت کی قیمت صرف اسی عورت نے چکائی۔ زریام کا باپ جو کبھی وعدے کیا کرتا تھا، وقت آنے پر انہیں اکیلا چھوڑ کر خود کو بچا کر نکل گیا۔ مگر اذیت صرف یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ شخص ان کی زندگی سے نکل گیا، تب زریام کے چاچو نے اس کی ماں کو کمزور جان کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ زبردستی اس کے قریب آیا، اسے عزت سے محروم کیا اور پھر خود اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر کے دور دیس جا بسا۔ ماں کے پاس صرف دکھ رہ گئے، تنہائی اور ایک ننھا سا زریام جو دن بدن اپنی ماں کی ٹوٹتی سانسیں، سسکتی دعائیں اور مرجھاتی آنکھیں دیکھتا رہا۔ زرام نے بہت کچھ سہا تھا، ماں کی چپ، اس کا ہر لمحہ رونا، راتوں کو خود سے لپٹ کر سسکنا، وہ سب کچھ اس کے دل میں دیمک بن کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محبت اسے یتیم کر گئی تھی، زندہ ماں کو لاش میں بدل گئی تھی۔ اس نے بچپن ہی سے طے کر لیا تھا، وہ کمزور نہیں بنے گا اور ایک دن وہ سب کچھ واپس لے گا۔ وہ سب کچھ چھینے گا جنہوں نے اس کی ماں سے سب کچھ چھینا، اور پھر ماں کو بھی۔ اور اب اس کی زندگی میں رامین آ چکی تھی، وہی رامین جو اس دشمن کی بیٹی تھی، جس نے اس کی ماں کو سب کے سامنے رسوا کیا تھا، وہی رامین جو اس کا انتقام بن سکتی تھی۔ میں اسے مہرا بناؤں گا، ایسا مہرا جو خود چلے گی، مگر جیت میرے ہاتھ میں ہوگی، زریام نے خود سے کہا تھا۔ رامین کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں چھپی شرافت زریام کے اندر ایک بار پھر ہلچل پیدا کر رہی تھی، مگر وہ خود کو بار بار یاد دلاتا، یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہی میری جنگ کا آغاز ہے۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، رامین کو اپنے منصوبے کا حصہ بنانا اور اس کے ذریعے اس باپ کو توڑنا جو صرف نام کا باپ تھا مگر اعمال میں صرف ایک بزدل انسان۔ زریام شاہ نے کافی دنوں تک خود پر قابو رکھا، اپنے جذبات کو، اپنے انتقام کو، اپنے اندر کے طوفان کو۔ وہ رامین کے قریب آیا، ایک لیکچرار کے روپ میں، اس کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی، اس کی سوچوں میں جگہ بنانے لگا۔ رامین نے شروع میں خوف کو چھپاتے ہوئے خود کو سنبھالا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، زریام کی موجودگی اسے الجھانے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص جو کبھی بندوق تانتا تھا، اب نظریں جھکا کر بات کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن زریام شاہ نے کلاس ختم ہونے کے بعد سب طلباء کے جانے کا انتظار کیا۔ رامین جانے لگی تو اسے روکا۔ رامین، وہ رکی، دل بے ترتیب دھڑکا۔ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں۔ جی سر، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی، لمحے جیسے رک گئے۔
رامین نے حیرت، خوف اور بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی۔ آپ مجھ سے نکاح؟ مجھے لگتا ہے آپ بھول رہے ہیں کہ ہم دو الگ دنیاؤں سے ہیں۔ نہیں بھولا، نہیں، فرق پڑتا ہے، مجھے فرق پڑتا ہے، اور میری طرف سے انکار ہے۔ زریام کے چہرے کا رنگ پھل بھر میں بدلا، آنکھوں میں چنگاریاں لپکی، مگر اس نے خود کو کنٹرول کر لیا۔ بس سر لہجے میں بولا، سوچ لو، وقت بار بار نہیں آتا، میں نے سوچ لیا ہے، اور میرا جواب ہمیشہ انکار ہی رہے گا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، زریام خاموش رہا، لیکن دل میں آگ سلگتی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ رامین ایسے نہیں مانے گی، اسے جھکانا پڑے گا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زریام شاہ، سادہ سا، خاموش سا۔ میں رامین کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رامین کی ماں تو کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن رامین کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں نے پہلے بھی انکار کیا تھا، اب بھی میرا جواب وہی ہے۔ زرام نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر پلٹ گیا، مگر اب وہ خاموش نہ رہا۔ اگلے ہی دن رامین کے واپس کالج سے آتے ہوئے راستے میں گاڑی ایک دم سے اس کے سامنے رکی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی دو آدمیوں نے اسے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ چیخی، مزاحمت کی، مگر بے سود آنکھ کھولی تو سامنے زریام تھا اور ایک مولوی صاحب۔ تم نے میرا پروپوزل دھتکارا، مجھے ریجیکٹ کیا، اب تم میرا نام لینے پر مجبور ہوگی۔ زریام، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ زبردستی ہے۔ یہ زبردستی ہی صحیح، لیکن یہی حقیقت ہے، اور تم میری بیوی بننے جا رہی ہو۔ اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے والدین کو جان سے مروا دوں گا۔ مجھے تو تم جانتی ہی ہو نا۔ تو رامین خوفزدہ ہو گئی اور نکاح پڑھوا دیا گیا۔ رامین کے انکار کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف نکاح کا وہ رات خاموش تھی، مگر فضا میں ایک عجب بوجھ تھا۔ رامین کے ہاتھ مہندی سے نہیں، زبردستی سے رنگے گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، آنکھیں سرخ بھیگی ہوئی، دل خالی اور سان سے بوجھل۔ وہ چپ چاپ کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ جب زریام دروازہ دھکیلتا ہوا اندر آیا، اس کے چہرے پر وہی سرد شفافیت تھی، وہی غرور، وہی غصہ۔ تمہیں لگا تم بار بار انکار کرو گی اور میں برداشت کر لوں گا۔ اس کے الفاظ میں زہر تھا، آنکھوں میں شعلے۔ تم نے مجھے نہیں بلکہ میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی رامین۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ غرور ٹوٹے تو کیسا لگتا ہے۔ رامین نے لرزتے ہوئے آنکھیں اٹھائی۔ زریام پلیز، یہ زبردستی ہے، یہ نکاح نہیں، قید ہے۔ زریام ایک کڑوی ہنسی ہنسا۔ قید؟ ہاں، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں قید کرنا، اپنے نام میں، اپنے اختیار میں۔ تم نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا، اب میں تمہاری روح روندوں گا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ رامین چیخی، سہم کر پیچھے ہوئی، مگر زریام کا ارادہ اٹل تھا۔ آج کی رات تم صرف میری ہو رامین، جیسے میری ماں مجبور تھی تم بھی ہوگی۔ تمہیں وہی احساس دوں گا جو میری ماں نے سالوں سہا۔ تم میری نفرت کا کفارہ بنو گی۔ اور اسی رات زریام نے وہ حد پار کر دی، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی احساس، بس صرف غصہ، نفرت اور بدلے کی چنگاریاں۔ وہ اپنی جنون خیزیاں رامین کے جسم پر انڈیلتا رہا۔ رامین نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن وہ نازک جان لڑکی زریام کا مقابلہ نہ کر سکی، یہاں تک کہ رامین بے ہوش ہو گئی، اس کی سانسیں مدھم پڑ گئی۔ جسے دیکھ کر زریام کو اپنی شفافیت کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھا اور رامین کے بکھرے وجود کو خود کی باہوں میں سمیٹنے لگا اور اپنی سانسیں اسے منتقل کر کے اس کی سانسیں بحال کرنے لگا، لیکن سب بے سود تھا۔ زریام کی شفافیت کے بعد رامین کا جسم بے جان ہو چکا تھا، سانسوں کا آنا جانا مدھم ہو گیا تھا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند، چہرہ بے رنگ تھا، اور پورا جسم کسی اجنبی کی مانند بے حس تھا۔ لیکن جب زریام نے رامین کو بے ہوش دیکھا تو کچھ لمحے کے لیے وہ چپ ہو گیا، اس کا اندر جیسے تھم گیا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کی شفافیت کے اثرات کی شدت نے اسے خود پر قابو پانے کا موقع دیا۔ اس کے دل میں کچھ چلا گیا تھا، جیسے کہ وہ پہلی بار کسی انسان کو اتنی شدت سے تکلیف پہنچانے کے بعد اس کے اثرات کو محسوس کر رہا ہو۔ زریام نے فوراً رامین کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اس کے جسم کے بکھرے ہوئے حصوں کو آہستہ سے سمیٹا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، گویا وہ اسے ہوش میں واپسی لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی، اس کی انگلیاں رامین کی گالوں پر سرک رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ چاہتا تھا کہ رامین ہوش میں آئے تاکہ وہ اپنی شدت کا سامنا کرے۔ اس نے رامین کا چہرہ تپتپایا، آہستہ سے
اور پھر اس کے گالوں پر ہلکا سا لمس دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا رامین، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں کچھ ہونے دوں گا، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ زریعام نے اس کے کانوں میں گمبھیر سرگوشی کی۔ رامین کی سانسیں مدھم ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کا دماغ مچل رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جتنا ہو سکا خود کو سنبھالا، لیکن اس کا جسم ابھی تک کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ زریعام کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد نظر آیا، لیکن اس کے اندر کے انتقام نے اسے مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اگلا قدم اس کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا رامین کے لیے تھا۔ رامین بے آواز آنسوؤں میں ڈوبی رہی۔ چیخوں نے دیواریں چیرنے کی کوشش کی، مگر کان سننے کو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ نکاح جو مقدس رشتہ کہلاتا ہے، ایک زنجیر بن چکا تھا۔ زریعام کے ہاتھوں اس رات اس کا دل ہی نہیں، اس کی امید، اس کا یقین اور اس کی ساری روشنی چھین لی گئی۔ اب رامین کے اندر صرف خاموشی بچی تھی، اور وہ خاموشی یا تو ٹوٹے گی یا کسی دن کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ بنے گی۔ اگلے دن صبح جب رامین اٹھی تو اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں زریعام موجود نہیں تھا۔ رامین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ ایک ملازمہ رامین کی طرف بڑھی۔ میڈم، ناشتہ بالکل تیار ہے، بس آپ کا انتظار تھا، آ جائے ناشتہ کر لے۔ رامین کو واقعی میں بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ناشتہ کیا اور پھر گھر کو دیکھنے لگی۔ چلتے چلتے جب وہ ہال میں پہنچی تو اسے ایک تصویر دکھائی دی۔ بابا، میرے بابا کی تصویر یہاں کیسے؟ وہ خود سے بڑبڑائی تو پیچھے ہی اسے زریعام کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہی بابا ہے، اور بدقسمتی سے میرے چاچو اور میری ماں کا مجرم، ان کا ریپسٹ میری آنکھوں کے سامنے۔ اس ذلیل انسان نے میری ماں کی عزت کو پامال کیا، ان کا وجود تار تار کر دیا اور پھر بھاگ گیا، اور تمہاری ماں سے شادی کر کے چپ کر رہنے لگا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بابا ایسے نہیں ہیں، آپ غلط الزام لگا رہے ہیں میرے بابا پر۔ رامین کی بات سن کر زیام کو بہت غصہ آیا اور اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کہا؟ جھوٹ ہے؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، جس نے اپنی ماں کو پل پل مرتے دیکھا؟ ہاں، آج تک میں خالی رات نہیں بھولا جس کے بعد میری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو گئی تھی۔ اگر نہیں یقین تو جاؤ پوچھو جا کر اپنے بغیرت باپ سے، جس نے یہ سب کیا ہے۔ رامین زریعام کی گرفت میں بے بس تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ایک شور تھا۔ وہ جس شخص کو ہمیشہ اپنے سر پر عزت سے دیکھتی آئی تھی، اسی شخص پر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس پر ایسے سنگین الزامات لگا رہا تھا جن پر وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل سوالات سے بھر رہا تھا اور دل میں ایک شدید کشمکش تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ رامین کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کے اندر غصہ اور درد بھی چھپے ہوئے تھے۔ میرے بابا ایسا کچھ نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زریعام نے گہری سانس لی اور رامین کی طرف سختی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر تھی، لیکن پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بدلے کی آگ چھپی ہوئی تھی، جسے وہ کسی بھی قیمت پر خاموش نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہیں یہ سب سچ لگتا ہے؟ زریعام نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو میں نے تمہیں بتایا، اور اس کا خمیازہ میری ماں نے بھگتا۔ تمہارا باپ میرے خاندان کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا آیا وہ کسی بھی زاویے سے صحیح نہیں تھا۔ رامین کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم میں تھوڑی تھوڑی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک یہ بات گزر رہی تھی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا وہ شخص جسے اس نے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھا اتنے سنگین فعل کا مرتکب تھا؟ زریعام کی گرفت تنگ ہو گئی اور اس کے لہجے میں اب گہری تپش تھی۔ اگر تم نہیں یقین کر پا رہی ہو تو جا کر پوچھو اپنے بابا سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا سچ ہے۔ رامین نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زریعام نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ تمہیں ابھی تک کچھ نہیں سمجھ آیا؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک غمگینی بھی چھپی ہوئی تھی۔ رامین کے دماغ میں ہزاروں خیالات دوڑ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس لمحے اس کے لیے خاموشی سب سے بہتر ہے۔ اس کے اندر ایک تذبذب تھا، وہ کس پر یقین کرے؟ اس کے بابا پر، یا اس شخص پر جس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک نیا منظر تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھلا کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
اس کے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اس وقت اپنی تقدیر کے سامنے ہار چکا ہو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس سچائی سے بچ کر کہیں دور بھاگ جائے، مگر اس کے قدم زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھے اور وہ مزید آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اس کے بعد سے زیام کبھی رامین کے قریب نہیں آیا۔ وہ کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا اور رامین نے اس سے ملنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک سوال گھوم رہا تھا، کیا وہ کبھی سب سے نکل پائے گی؟ لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف رامین کے والد نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈتے لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی ماں بھی نڈال تھی اور اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اور زریاب شاہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پولیس کی مدد بھی لی لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رامین کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن زرام شاہ گھر واپس آیا اور رامین کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے آیا۔ وہ اسے زور سے گاڑی میں دھکیل رہا تھا اور رامین بے بس تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور اس کے اندر ایک بے چینی کا سما تھا۔ اس کے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی اور دماغ میں 100 طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی تقدیر کا حصہ ہے اور وہ اس کے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ زریام نے گاڑی رامین کے گھر کے سامنے روکی اور اس کے بازو کو مزید کھینچتے ہوئے اسے باہر نکالا۔ رامین کی نظریں گھوم رہی تھی اور اس کے جسم کی حالت بہت زیادہ دبی ہوئی تھی۔ وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہونے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ہر دن نئے خوف کے ساتھ اس کی زندگی میں آ رہا تھا۔ وہ اس لمحے میں خود کو بے گلا اور بے کس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے والدین نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے دل میں بے شمار جذبات امنڈ آئے۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکے اور اس کے ساتھ مل کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی زیغام کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ زیغام بالکل سنجیدہ کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی سختی اور غصے سے بھری نگاہیں رامین کے والدین کو کسی قدر پریشان کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب اس معاملے کا کیا حل نکلے گا۔ زریاب شاہ نے زیغام کو ٹک کر دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ بیٹا، کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ اس کی آواز میں ایک سوال کی شدت تھی لیکن ساتھ ہی ایک ٹوٹا ہوا درد بھی تھا۔ زریام نے ایک لمحے کو رکے بغیر کہا، میں زریام شاہ، دراب شاہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ زریاب شاہ کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی کھڑی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ لمحے، وہ واقعات اور وہ تکلیفیں ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، جیسے کہ اس کے سامنے ماضی کا سارا منظر دوبارہ آ گیا ہو۔ زریاب شاہ کی آنکھوں میں شدید غم تھا اور وہ پوری طرح ہل چکا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے بس سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف کا سمندر تھا کیونکہ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ کبھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھا، لیکن اب وہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ تم دراب شاہ کے بیٹے ہو؟ زریاب شاہ کی آواز میں لرزہ تھا اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا، جیسے اس کے سامنے آنے والی حقیقت کو ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ زیغام نے اس کو دیکھا تو تلخی سے کہا، ہاں، میں دراب شاہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایک تلخی اور کڑواہٹ تھی جو زریاب شاہ کے دل میں تیز دار کی طرح چبھ رہی تھی۔ یہ بات ایک بدلے کی گونج بن کر پوری حال میں گئی اور رامین کا دل ایک گہرے رنج میں ڈوب گیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی تقدیر اس لمحے میں فیصلہ ہو چکی تھی اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ اپنی بیٹی کو کہ تم کتنے دودھ کے دلے ہو۔ اسے میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ گے اب کہ سچائی کیا ہے؟ بابا، جو یہ سب کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نے ان کی ماما کے ساتھ زیادتی کی، ان کا ریپ کیا؟ رامین کی بات سن کر زریاب شاہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ رامین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی زریاب شاہ کی آواز ابھری، سنبھالو اپنی بیٹی کو، اب یہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی، نہ میں اسے چھوڑوں گا نہ ہی اپناؤں گا، یہ اب ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ یہ کہتے ہی زریاب وہاں سے پلٹ گیا، رامین کو صدمے کی حالت میں چھوڑ کر۔ رامین نے اپنے والد کی طرف دیکھا، دل جیسے چور ہو گیا ہو۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں اور پھر اسے گئے 1 مہینہ اور 15 دن ہو گئے۔
مگر زرام نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شروع میں تو رامین نے شکر ادا کیا کہ وہ چلا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یادیں دل پر دستک دینے لگی۔ اسے اس ستمگر کی عادت ہو چکی تھی۔ ادھر زرام بھی چین میں نہ تھا۔ اس کا سکون، اس کا قرار جیسے رامین کے ساتھ ہی کہیں رہ گیا تھا، مگر وہ اسے اپنی دنیا سے دور رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی دنیا اندھیر تھی، اور رامین روشنی جیسی معصوم آج بھی وہ چھت پر کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جب دروازہ بجا، وہ پلٹا تو نوید اس کا خاص ملازم باہر کھڑا تھا۔ ہاں بولو نوید، کیا بات ہے؟ نوید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر ایک بات کہنی تھی، مگر پلیز برا نہ ماننا۔ کہو کیا بات ہے؟ سر میڈم کے بغیر آپ نے خود کو کس حال میں پہنچا دیا ہے؟ اگر ان کی اتنی یاد آتی ہے تو انہیں واپس لے کیوں نہیں آتے؟ ہم سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ زرام نے پہلے تو تیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نوید نے فوراً سر جھکا کر معذرت کی، لیکن پھر زرام نے گہری سانس لی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، نہیں نوید، وہ بہت معصوم ہے، میں اسے اپنی دنیا میں نہیں لانا چاہتا۔ میری اور اس کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے حق ہے ایک پرسکون نارمل زندگی کا، اور میں ایک صفاق ٹوٹا ہوا انسان ہوں، اس کے قابل نہیں۔ بہت جلد میں اسے اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا۔ دل تو میرا بھی نہیں کرتا کہ اس سے الگ ہوں، لیکن کیا کروں، میری محبت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں زبردستی اس کے ساتھ رشتہ نبھاؤں یا اسے ایک خوفناک زندگی میں دھکیل دوں۔ میری دنیا میں جتنے دشمن ہیں، میں اپنی جان کی جان کو ان کے بیچ میں نہیں لا سکتا۔ لیکن سر اب تم جا سکتے ہو نوید۔ اس سے پہلے کہ نوید کچھ اور کہتا، زرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کافی دنوں سے رامین کی طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ماں نے کئی بار کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، مگر رامین مان ہی نہیں رہی تھی۔ زریاب شاہ اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن رامین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اس کا اپنے باپ سے کوئی واسطہ، کوئی رشتہ نہیں رہا، اس لیے بیکار میں کوششیں مت کرے۔ پہلے اسے زرام غلط لگتا تھا، نفرت تھی اس سے، لیکن اس کی زندگی کی سچائی جان کر اسے زرام پر ترس آنے لگا۔ اس کے دل میں زرام کے لیے ایک الگ ہی مقام بن گیا۔ اب تو وہ دن رات زرام کا انتظار کرتی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر زرام نے ڈیورس پیپرز تیار کروا لیے تھے، لیکن اس کا دل ہی جانتا تھا کہ یہ سب وہ کیسے کر رہا ہے۔ ڈیورس پیپرز پر سائن کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، لیکن اس نے بے دردی سے انہیں رگڑ کر صاف کیا اور نوید کے ہاتھ وہ پیپرز رامین کے گھر بھجوا دیے۔ رامین نے جب ڈیورس پیپرز دیکھے تو اس کا سر چکرا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زرام مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی، جب دل چاہا اپنا لیا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا؟ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، نہ ہی کھلونا کہ جس سے کھیلا اور کھیل کر پھینک دیا۔ میں بھی جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ رامین وہیں سے زرام کے گھر کے لیے نکلی، بغیر کسی کو بتائے، اور سیدھا زرام کے کمرے کے دروازے پر جا کر دھڑام سے دروازہ کھولا۔ دروازے کی زوردار آواز سے زرام، جو کہ صوفے پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، چونک گیا۔ اس نے دیکھا تو رامین کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں؟ رامین کی حالت بہت خراب تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان، بال بکھرے ہوئے۔ وہ کہیں سے بھی پہلی دن والی رامین نہیں لگ رہی تھی۔ زرام بھاگ کر اس کی طرف آیا، لیکن رامین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ رامین نے ڈیورس پیپر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا تو زرام نے لب بھینچ لیے۔ مجھے جواب چاہیے مسٹر زرام دراب شاہ، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب دل کیا میرے دل کے ساتھ کھیل لیا، اور جب دل بھر گیا تو یہ چند کاغذ کے ٹکڑے بیچ کر رشتہ ختم کر دیا اور مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میری خواہش، میرے دل کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں اس دل کا کیا کروں جو اب آپ کے لیے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں، جو ہر پل ہر گھڑی آپ کا ساتھ مانگ رہا ہے۔ اسے کیسے سمجھاؤں؟ بتائے مجھے بتائے۔ رامین روتے ہوئے نیچے ایک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ زرام تو اس کے اظہار پر شوکڈ ہو گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رامین کے دل میں اس کے لیے محبت جنم لے چکی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک دفعہ پھر سے کہنا۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ پتہ نہیں کب کیسے اس دل میں آپ بس گئے۔ اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
پلیز مجھے اپنے سے الگ مت کرے، پلیز زریام، اگر آپ نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گی۔ خبردار، اگر ایسی بات کی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہاری جان کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، بس اسی لیے تمہیں خود سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس زندگی کا کیا کرنا جس میں آپ ہی نہ ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ پلیز مجھے خود سے الگ مت کرے۔ رامین رو رو کر ایک ہی بات دہرا رہی تھی، نہیں کروں گا میری جان، کبھی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر زغام نے اسے خود میں بینچ لیا۔ تم تو میرے جینے کی وجہ ہو، میرے بے رنگ وجود میں کوسے خزاں بن کر آئی ہو، جس نے زندگی کے رنگوں سے روشناس کروایا مجھے۔ اتنا کہہ کر اس نے رامین کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ وہ اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ کتنی ہی دیر تک اپنی تشنگی مٹا کر زغام نے رامین کو نیچے سے اٹھایا، اپنی باہوں میں بھر کر نرمی سے بٹ پر لٹایا اور خود بھی ساتھ لیٹ گیا۔ پھر اس کے وجود پر قابض ہوتے ہوئے اسے اپنے پیار کی بارش میں قطرہ قطرہ بھگونے لگا۔ اس بار بہت ہی نرمی سے اس نے رامین کو اپنے جذبات سے بھگویا۔ زریاب شاہ نے کئی بار اس سے معافی مانگی، لیکن چاہنے کے باوجود بھی زریام اسے معاف نہ کر سکا، کیونکہ وہ اس کا نہیں بلکہ اس کی ماں کا گنہگار تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی، زریام نے اب رامین کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔